وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ اس سے پیچھے جو ہم سورۃ بقرہ کو پڑھ چکے ہیں اور جہاں تک ابھی ہم پہنچے ہوئے ہیں، سورۃ بقرہ جس کو ہم نے شروع کیا تھا، سورۃ بقرہ کے شروع میں الف لام میم سے لے کے قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کون ہیں ان کا بتایا، متقین کے مقابل میں کافر جو ہوتے ہیں ان کا بتایا۔ اس کے بعد منافقین یا وہ یہود جو منافقوں کی طرح ان کے کردار کو بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا تھا اور فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تاکہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور اس نے تمہارے لیے رزق بھیجا۔ اگر شک ہے اس کتاب کے اندر یہ اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں تو آؤ ایک صورت اس طرح کی لا کے دکھا دو، لیکن کوئی نہیں پورا کر سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کا وعدہ دینے کے بعد عمل کرنے والوں کو جنت اور نہ عمل کرنے والوں کو جہنم بتانے کے بعد یہ بتایا کہ انسان کو بنیادی طور پہ پیدا کس مقصد کے لیے کیا گیا، کیا شان اور مرتبہ دے کے پیدا کیا گیا، اسے خلیفۃ الارض بنایا گیا، اور آدم علیہ السلام کو کن مراحل سے گزار کے پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک لمبا سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل کے واقعات، خاص طور پہ ان کو نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، فلاں نعمت کی، فلاں نعمت کی، ان تمام نعمتوں کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس انداز سے کہ بنی اسرائیل کو دعوت دینا مقصود ہے کہ یہ کلام، یہ کتاب قرآن مجید ہے، آؤ اس کو مان لو، اس پہ ایمان لے آؤ، یہی تمہاری ہدایت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ شروع کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات ملنا اس کا ذکر کیا، پھر بیچڑے کو معبود بنا لیا تھا، توبہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد ان تذکروں کے اندر چلتے چلتے ابھی جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر یہ آپ سامنے دیکھیں کہ ابھی جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کہا اے بنی اسرائیل کے لوگو داخل ہو جاؤ اس بستی میں، بس کھاؤ اس بستی میں سے وافر مقدار میں جہاں کہیں سے جاؤ، فکلو کھاؤ، منہا اس سے، حیث شئتم جہاں کہیں سے چاہو، رغدن وافر مقدار میں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ دروازے میں اس حال میں کہ تم سجدے میں ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور تم اپنی زبان سے یہ کہو، بولو، حِطَّةٌ ہمیں معاف کر دے، حَتَّ يَحُطُّ حِطَّةٌ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ہم اس کے بدلے میں کیا کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، نغفر لکم خطایاکم ہم اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وسنزید المحسنین اور محسنین کو ہم اور زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دیں گے جو کہ احسان کریں گے، اچھی طرح اعمال کو پورا کریں گے۔
فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، فبس بدل دیا ان ظالموں نے، الذین ظلموا ان ظالموں نے، قولا اس بات کو، غیر الذی قیل لهم علاوہ اس کے جو انہیں کہا گیا تھا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے نازل کیا ان ظالموں پہ ہم نے نازل کیا رجزن عذاب من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون ان کے فسق و فجور کی وجہ سے، ان کے فاسق ہونے کی وجہ سے، ان کے اللہ کی نافرمانی کرنا کی وجہ سے۔ اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں اور میں ون بائی ون کر کے یہ باتیں کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ جس بستی میں بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا داخل ہو جاؤ، اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ موجودہ جو سورۃ بقرہ کی آیات ہیں، یہ آیات بتا رہی ہیں کہ وہ لوگ بستی میں داخل ہوئے، نوٹ کریں، اور داخل ہوتے وقت انہوں نے نافرمانی کی کہ اللہ کی کہی ہوئی بات کو پورا نہ کیا۔ عموماً اس بارے میں مشہور ہے کہ یہ بستی جو ہے، یہ بستی قریہ بیت المقدس تھا۔ اگر ہم سورۃ مائدہ میں آتے ہیں اور اس سورۃ مائدہ کی ایک آیت کو غور کرتے ہیں جس میں ارض المقدسہ میں داخل ہونے کے لیے ان کو بولا گیا، ارض المقدسہ جہاں انہیں داخل ہونے کے لیے بولا گیا، تو وہاں پہ جو آیت ہے ذرا نوٹ کیجئے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 21 سے آیات شروع ہوتی ہیں، جس میں الفاظ ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اگر ہم یہ آیت دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ سورۃ مائدہ میں اگر ہم آ کے اس آیت کو دیکھتے ہیں، یہ آیت ہے 21 نمبر، اور اگر ہم اس کو سورۃ مائدہ میں آ کے دیکھتے ہیں 21 نمبر آیت میں، تو وہاں پہ جو ذرا سیاق و سباق دیکھیے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، کیونکہ پیچھے والی آیت کیا ہے نا 20 میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اندر نبی بنائے ہیں، بادشاہ بھیجے ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ دیا ہے جو تمہارے اس دور کے کسی لوگوں کو جو ہے وہ نہیں دیا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگو، جاؤ اس زمین مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، ولا ترتدوا على ادبارکم، اور اپنے پیٹھ کے بل نہ پھرو، فتنقلبوا خاسرین، وگرنہ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا، کہا اے موسیٰ اس میں تو بڑے جبار قوم رہتی ہے اور ہم اس میں نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکلیں، جب وہ نکل جائیں گے تو تب ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، دو لوگوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں۔ دیکھو باب کا ذکر موجود ہے، جس سے اشارہ ہے کہ بستی وہی ہے جس میں سورۃ بقرہ میں کہا جا رہا ہے، سورۃ بقرہ میں کہ فرمایا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سورۃ بقرہ میں، اور سورۃ مائدہ میں جو کہا جا رہا ہے، سورۃ مائدہ میں اس میں فرمایا ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے ابداً ما داموا فیہا، جب تک کہ اس میں ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جا تم اور تمہارا رب جو ہے جا کے قتال کرو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ میں تو اپنے اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، اس پر تو میرا اختیار ہے، اے اللہ ہمارے اور اس میں جو ہے یعنی ہمارے اور اس قوم میں جو ہے وہ جدائی ڈال دے، اس فاسق قوم میں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک جو ہے وہ ان کے اوپر محروم ہو جائیں گے یہ۔ اب ذرا یہ غور کیجئے گا، ان آیات سے جو سورۃ مائدہ کی آیات ہیں ان سے خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جائیں لڑائی کے لیے اور یہاں جا کے رہیں۔ قوم نے کہا کہ اگر ہم داخل ہو گئے تو یہاں تو جابر اور بڑے ظالم حکمران ہیں، وہ نکلیں گے تو ہم جائیں گے، وگرنہ ہم نہیں جا سکتے۔ سورۃ مائدہ یہ کہہ رہی ہے کہ ارض مقدسہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قوم نہیں داخل ہوئی۔ اور اگر ہم سورۃ بقرہ کی ان آیات کو دیکھتے ہیں تو یہاں آیات کے انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، کہ اس بستی میں داخلے کے وقت انہوں نے اپنے الفاظ بدل دیے تو اللہ نے ان پہ عذاب نازل ہو گیا، یعنی انہیں جو کہا گیا تھا نا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اس کو انہوں نے بدل دیا۔ اس کے بدلنے یہ نہیں کہ بستی میں داخل نہیں ہوئے، بستی میں داخل ہوئے لیکن بدل دیا اس بات کو، بدل دیا اس قول کو، تو ہم نے ان ظالموں پر جو ہے وہ آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اب ان سورۃ مائدہ اور سورۃ بقرہ کا آپس میں موازنہ کریں تو سمجھ ہی آتا ہے کہ ارض مقدسہ میں تو داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں داخل ہوئے، اور سورۃ بقرہ کہہ رہی کہ داخل ہوئے ہیں، داخل ہو کر انہوں نے اپنے الفاظ بدل دیے تھے اور جو عاجزی ہو کے داخل ہونا تھا وہ نہیں ہوئے۔ تو ان دونوں آیتوں کی تطبیق کیا ہے؟ کیا ارض مقدسہ میں داخل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور کیا یہ بستی سے مراد وہی ہے؟ یہ بتا دوں کہ سورۃ بقرہ میں بستی کا نام موجود نہیں ہے، جبکہ سورۃ مائدہ میں ارض مقدسہ بولا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں مفسرین جو ہے وہ دو رائے دیتے ہیں۔ ایک جو ہے جو صحیح رائے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سورۃ بقرہ میں آیت ہے یہ دخول اور ہے، بستی وہی ہے، یہ دخول اور ہے، اور جو سورۃ مائدہ میں بستی میں داخل ہونے والا دخول ہے وہ اور ہے۔ جو سورۃ مائدہ میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہیں کہا گیا تھا آؤ بستی میں داخل ہو جاؤ، وہاں آ کے جنگ کرو اور جنگ کرنے میں تم فاتح بن جاؤ گے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ 40 سال تک پھر بھٹکتے رہے اور اس بستی میں نہیں داخل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام ارض مقدسہ میں نہیں داخل ہوئے، نوٹ کر لیں اس کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہی 40 سالوں میں وفات پا جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ یوشع بن نون کے جو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی وفات پا جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا جاتے ہیں۔ ان کے بعد نبی آتے ہیں جن کا نام ہے یوشع بن نون، ان کی قیادت میں اسی بستی ارض مقدسہ میں داخل ہوتے ہیں، جس کو یعنی ارض مقدسہ یا فلسطین یا انبیاء کے زمین، اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ آیت اور سورۃ مائدہ کی آیت میں دخول کا ٹائم الگ الگ ہے۔ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ داخل نہیں ہوئے اور یہاں پہ یوشع علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، یہ بات ذہن رکھیں۔ ایک جو راجح بات ہے وہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس بستی سے مراد بیت المقدس نہیں لیا جاتا، بلکہ ایک اور بستی تھی جس کا نام مفسرین نے اریحہ کے نام سے رکھا ہے، کہ یہ جو سورۃ بقرہ والی آیات ہیں یہ ایک اور بستی اریحہ کے نام سے تھی، جس میں انہیں بولا گیا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرو اور تمہیں جو ہے وہ نیک اعمال دیے جائیں گے اور تمہیں یہ انعام دیا جائے گا، جو کہ انہوں نے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ نوٹ کر لیجئے گا، یہ جو دوسری رائے ہے کہ بستی کے نام اریحہ ہے، یہ کوئی قابل اعتبار روایت نہیں ہے۔ ہاں وہ جو سورۃ مائدہ والی آیات ہیں ان کو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ساتھ، اور سورۃ بقرہ والی آیات کو
سورۃ بقرہ والی آیات کو لایا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کے بعد ان کے نائب یا ان کی جگہ پہ نبی آئے ہیں جن کا نام یوشع بن نون ہے، اور ان کی قیادت میں یہ لوگ بستی میں داخل ہوئے۔ تب انہیں کہا گیا تھا کہ آؤ بستی میں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ وہ والی معافی جو تم نے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا نا، یا باقی گناہوں کی بھی معافی مانگتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس قوم نے ہٹ دھرمی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنے موقع دیے ہیں توبہ کرنے کے، معاف کرنے کے، لیکن ہر موقع پہ یہ قوم ہٹ دھرم رہی۔ تو یہ والا قریہ اور وہ والا بیت ارض مقدسہ دونوں جگہیں سیم ہیں، فرق یہ ہے کہ یہاں پہ داخلے انٹری ہوئی ہے اور وہاں پہ انٹری نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی۔ یہ تھا پہلا پوائنٹ اس آیت کے بارے میں۔ اب یہ آیت قرآن مجید میں سیم یہی واقعہ سورۃ اعراف میں آیا۔ میں دوسری بات شروع کر رہا ہوں، دوسری بات میں ذرا نوٹ کر لیجئے گا کہ یہی واقعہ، یہی آیت سورۃ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لیکن اعراف اور بقرہ کے الفاظ میں اور معانی میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو سورۃ اعراف میں جو الفاظ ہیں وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سامنے دیکھیے سورۃ اعراف کی یہ آیت ہے۔ تو یہاں پر الفاظ موجود ہیں، یہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اب ذرا ان دو آیتوں میں فرق دیکھیے اور قرآن مجید کا ایک بہت بڑا بیان دیکھیے۔ سورۃ بقرہ میں جب یہ آیت 58 نمبر پر ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، جبکہ سورۃ اعراف میں کہا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ۔ اب ذرا یہ دیکھیے، کیا قلنا میں اور قیل لہم میں فرق ہے؟ سورۃ اعراف میں وَإِذْ قِيلَ اور سورۃ بقرہ میں وَإِذْ قُلْنَا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ دونوں کا سیاق دیکھیں تو سورۃ بقرہ میں جو کلام کا سیاق چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہا ہے تو مناسب ہے اس نعمتوں کے بدلے میں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا ان نعمتوں میں گنوا رہا ہے۔ یاد رکھ لیں قرآن مجید میں کوئی لفظ، کوئی آیت، کوئی حرف ایسا نہیں ہے کہ جو ایسے ہی مفاجأتاً یعنی اچانک آ گیا۔ جو لفظ بدلا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کلام کے اندر پنہاں ہے، کچھ نہ کچھ کلام کے اندر کوئی بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لفظ آیا ہے۔ اب سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور سورۃ بقرہ میں کہا وَإِذْ قُلْنَا۔ اذ قیلا اور قلنا میں بظاہر آپ کہہ لیں کہ کوئی اس میں جو ہے وہ فرق نہیں ہے، کوئی اس میں جو، اللہ اکبر، اگر آپ یہ کہیں کہ دونوں میں فرق کہاں پہ، کیونکہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروانا چاہتا ہے، اور جب نعمتیں یاد کروانا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فخر کے ساتھ بتائے ہم نے تمہیں یہ آرڈر دی، ہم نے تمہیں یہ دیا۔ جبکہ سورۃ اعراف میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں سے چلتی ہے یہ بات وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ سورۃ اعراف میں قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے سیاق یہ دیا وَمِن قَوْمِ، اس من کو بھی یاد رکھیے، آگے ایک بات آنی ہے جس کا تعلق من سے ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا
أصباطا أمما وأوحينا إلى موسى أن إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. یہ سارا کا سارا سیاق چل رہا ہے اس ڈانٹ میں یا اس ڈانٹنے میں، کیونکہ کہا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور یہ اس کے نتیجے میں ہے جب پیچھے کہا تھا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. جب یہاں سے انکار کیا، جب یہاں سے جو ہے وہ جب یہاں سے انہوں نے قوم موسیٰ نے جو ہے وہ بات ماننے سے انکار کیا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوٹ کریں اس بات کو، اس ڈانٹ کے ضمن میں آتا ہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہاں پہ فعل مجہول کے ساتھ آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں گنوا رہا ہے، اور سورۃ بقرہ میں نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں، اس لیے آ گیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہاں پہ کہا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ۔ اب یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے، نوٹ کیجئے گا، سورۃ بقرہ میں کہا ہے ادخلو، اور سورۃ اعراف میں کہا ہے اسکنو۔ کیا دخول اور سکون میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، داخل ہونا اور داخل ہونا، یاد رکھیں 3 باتیں ہوتی ہیں، 3 باتیں، داخل ہونا، رہنا اور کھانا۔ یہاں پہ 3 باتوں کا ذکر ہے۔ باتیں 3 یہ ہیں کہ ایک ہے داخل ہونا، ایک ہے رہنا، اور ایک ہے کھانا کھانا۔ 3 باتیں نوٹ کریں، داخل ہونا، رہنا اور کھانا کھانا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ داخل ہو اور کھاؤ، داخل ہو جاؤ اور کھاؤ، داخل جاؤ، داخل ہو اور کھاؤ، اور اگر کہا جائے کہ رہو اور کھاؤ، ذرا بات میں غور کیجئے گا۔ اگر آ جائے داخل ہو جاؤ اور داخلے کے بعد فوری کھاؤ، اور دوسرا انداز ہے رہو اور کھاؤ، دونوں میں اگر آپ انداز ہماری اس اردو لینگویج میں بھی سمجھیں گے تو اگر آپ داخل ہو کے آؤ اور کھاؤ، یہاں پہ تھوڑا سا احترام موجود ہے، اور اگر رہو اور کھاؤ بول دو، رہو اور کھاؤ، تو اس میں وہ والا ادب یا وہ والا احترام مقصود نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو فرمایا ادخلوا هذه القرية فكلوا، فا کے ساتھ اور داخل ہونا کے، کیونکہ یہاں عقل کھانے کے بعد ہے یا داخلے کے بعد ہے، کیونکہ فا آ گئی ہے کہ پہلے جاؤ بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس کے بعد جو ہے اس میں جا کے فوری کھاؤ۔ جبکہ سورۃ اعراف میں کہا اسکنوا هذه القرية وکلوا، فا کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ سمپل بتانا ہے رہو اور کھاؤ، چاہے کھاؤ پہلے یا رہو۔ یہاں واو صرف جمع کے لیے ہوتی ہے اور فا جو ہے یہ ترتیب کے لیے ہوتی ہے۔ تو سورۃ بقرہ میں ترتیب موجود ہے کہ پہلے داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور پھر کھاؤ، جبکہ سورۃ اعراف میں کہا کہ رہو اور کھاؤ، اسکنوا ٹھہرو اور کھاؤ۔ یہاں پہ داخلے کا ذکر نہیں ہے، یعنی جو داخلے والی نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پہ نہیں ذکر کی ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ مقام ہے تھوڑا سا ادب اور احترام کا سورۃ بقرہ میں، اور سورۃ اعراف میں ان کو اس بات پہ ڈانٹنا ہے۔ اب ذرا اور دیکھیے آگے، جب سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یہاں پہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یہ رغدن کا لفظ سورۃ اعراف میں نہیں ہے، یہاں پہ فرمایا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، رغدن کا لفظ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اب رغدن کا لفظ سورۃ بقرہ میں ہے کیونکہ سیاق چل رہا ہے نعمتوں کا، تو کلوا منها حیث شئتم رغدا، وافر مقدار میں۔ اور جب سورۃ اعراف کی باری آئی
تو یہاں پہ فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور رغدن کے الفاظ یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیے گا کہ قرآن مجید میں کوئی واقعہ، کوئی آیت سیم الفاظ میں مکرر نہیں ہے۔ کوئی انسان کہے کہ لو یہ واقعہ تو سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے اور یہ واقعہ سورۃ اعراف میں بھی آیا ہے، دونوں جگہوں پہ اس واقعے کے بیان میں قرآن مجید جب الفاظ بدلتا ہے تو اس الفاظ بدلنے کے پیچھے کچھ مقصد بھی ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس وہ بھی ہے، وہاں فعل متکلم آ گیا، یہاں جو ہے وہ فعل مجہول آ گیا ہے، وہاں پہ معروف آ گیا، یہاں پہ مجہول آ گیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نعمت کہا تو اب وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ان کو ڈانٹا جا رہا ہے تو قلنا کی بجائے قیل لہم کہہ دیا، قیل لہم، اور قیل لہم کے ساتھ بات ذکر کر دی۔ وہاں پہ سورۃ بقرہ میں حیث شئتم رغدا، اور سورۃ اعراف میں حیث شئتم رغدا نہیں فرمایا ہے۔ آگے ذرا دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ بقرہ میں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَّايَاكُمْ، ذرا داخل دروازے میں سجدے کی حالت میں ایک کام، دوسرا وَقُولُوا حِطَّةٌ، دوسری بات جواب کیا ہوگا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَّايَاكُمْ۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، معذرت پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ، نوٹ کریں قول حطہ دخول سے پہلے ہے، اور سورۃ اعراف میں پہلے ہے، اور سورۃ بقرہ میں پہلے دخول باب ہے، اور سورۃ اعراف میں پہلے وَقُولُوا حِطَّةٌ، پھر فرمایا ادخلوا الباب، دروازے میں داخلی اس کے بعد ہے، جبکہ وہاں پہ داخلہ پہلے ہے اور قول حطہ جو ہے وہ بعد میں ہے۔ دونوں آیتوں میں فرق دیجیے۔ جواب کیا ہے نغفر لکم خطایاکم، جبکہ سورۃ اعراف میں ہے نغفر لکم خطیئاتکم۔ خطایا جمع مکسر ہے اور خطیئات جمع مؤنث سالم ہے، خطایا جمع کثرت میں آتا ہے اور خطیئہ جمع قلت میں آتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، جہاں ادب اور احترام کا تقاضا ہے اور نعمت گنوانے کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ کھاؤ وافر مقدار میں اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں، دخول پہلے ہے، تمہیں دخول پہلے، کیونکہ نعمتیں ہیں نا، نعمتیں تھی، داخلہ پہلے تھا، کھانا پینا پہلے تھا۔ پھر کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اللہ ہمیں معاف بھی کروا دے، ہم اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو خطایاکم، خطایاکم، یہ یاد رکھ لیں کہ جمع مکسر ہے اور جمع کثرت ہے۔ عربی میں جمع دو طرح کی ہوتی ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت یہ ہوتی ہے جس میں تھوڑے لوگ مراد ہوتے ہیں، تھوڑی چیزیں مراد ہوتی ہیں، اور جمع کثرت جو ہے اس میں زیادہ مراد ہوتا ہے۔ اب جو لوگ تھوڑا سا گرامر کو جانتے ہیں ان کو ایک پتہ ہے کہ ایک جمع سالم ہوتی ہے اور ایک جمع مکسر ہوتی ہے۔ جو جمع سالم ہوتی ہے، جو جمع سالم ہوتی ہے یہ جمع قلت میں آتی ہے، اور جو جمع مکسر ہوتی ہے سوائے اس کے 5 اوزان کے باقی جو ہے وہ کثرت میں آتی ہے۔ خطایاکم جو ہے، خطایاکم جو ہے یہ جمع یعنی مکسر ہے اور کثرت دلالت کرتی ہے، اور سورۃ اعراف میں خطیئات جمع مؤنث سالم ہے جس سے مراد قلت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں انہیں یہ کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں، اور جب تم اللہ سے معافی مانگو گے نا تو ہم اس کے بدلے میں تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور سورۃ اعراف میں کیوں کہ ڈانٹ چل رہی ہے تو وہاں ان کی معافی پہلے کہا کیا کہ جاؤ بستی میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ اس میں سے جہاں کہیں سے چاہو، اور تمہیں کہا گیا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور پھر کہا یعنی تمہارے جو تم سے مطلوب چیز تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ڈانٹنا ہے، تو جو مطلوب چیز تھی اس کو پہلے ذکر کیا، اللہ سے معافی مانگنا، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں۔ واو اگرچہ جمع کے لیے ہوتی ہے، واو کا مطلب قول حطہ پہلے ہے یا دخول پہلے ہے، اس سے غرض نہیں ہے،
غرض دونوں کام ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایز اے بیان کے کیا کر رہا ہے؟ یہاں آیتوں کا بیان مقصود ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے معافی مانگی اور داخل بعد میں ہوئے، یا داخل پہلے ہوئے اور معافی بعد مانگی، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود آیات کا اللہ تعالیٰ کا بیان انداز کیوں بدلا۔ اگر کوئی انسان کہہ دے کہ سورۃ اعراف میں یہ واقعہ ان آیات میں ان الفاظ سے کیوں ہے اور سورۃ بقرہ میں ان الفاظ سے کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں آیات جو ہیں وہ سیاق و سباق نعمتوں کا چل رہا ہے، تو تمام آیات نعمتوں کے انداز میں آ رہی ہیں۔ سورۃ اعراف میں چونکہ سیاق و سباق پیچھے سے جو کلام کا سیاق چل رہا ہے، وہ اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، تو ڈانٹنے کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اس انداز سے ذکر کیا کہ تمہارے اوپر یہ کیا گیا تھا اور تم نے یہ کیوں نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قول حطہ کو پہلے ذکر کر دیا اور دخول باب کو بعد میں ذکر کیا۔ پھر آگے نغفر لکم خطایاکم اور نغفر لکم خطیئاتکم، خطیئات میں جمع قلت ہے اور خطایاکم میں جمع کثرت ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نعمتیں یاد دلائیں، جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد دلائیں تو اس وقت نعمتوں میں ان کے بہت سارے گناہوں کو معاف کرنا کا ذکر کیا، لیکن جب ڈانٹنا ہے تو اس وقت زیادہ معافی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس میں ذکر کیا ہے، فرمایا نغفر لکم خطیئاتکم۔ خطیئات کا معنی ہے تمہارے وہ تھوڑے سے گناہ، یعنی گناہ اللہ نے معاف فرمائے ہیں۔ اس میں یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید نے گناہوں کے لیے جو لفظ استعمال فرمائے ہیں، یہ انشاءاللہ ایک الگ بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سیئات بولا ہے، لفظ گناہوں کے لیے سیئات بولا ہے، ذنوب بولا ہے، گناہوں کے لیے خطایا بولا ہے۔ خطایا، یہ جو تین الفاظ ہیں، خطایا، سیئات اور ذنوب، یہ ان تینوں کے اندر جو کفارہ ہے، یکفر سیئات بار بار آیا ہے۔ سیئات میں عموماً چھوٹے گناہ لیے گئے ہیں، چھوٹے گناہ، اور چونکہ اس کا کفارہ دینا ہے، یعنی ہم تمہارے وہ چھوٹے گناہ معاف کر دیں جائیں گے۔ اور جب خطایا آیا ہے تو خطایا کے ساتھ یا ذنوب کے ساتھ کفار نہیں آیا کہ نکفر ذنوبکم یا نکفر خطایاکم، وہاں نکفر سیئات، یعنی وہاں پہ خطایا کے ساتھ جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے، بلکہ وہاں غفرہ ہے، نغفر لکم خطایاکم، نغفر لکم خطایاکم۔ یہاں پر خطایا سے مراد بڑے گناہ ہیں، کیونکہ غفرہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، کسی چیز کو چھپا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نغفر لکم خطیئاتکم، چونکہ خطیہ تھا اس لیے غفرہ آ گیا، لیکن سورۃ اعراف میں تھوڑا اور سورۃ بقرہ میں ان کا زیادہ ذکر کیا۔ اب ذرا اگلا پوائنٹ بھی دیکھ لیں، تو اگلا یہ ہے کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ سورۃ بقرہ میں سیاق چل رہا ہے نعمتوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ واو کر کے سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کو الگ نعمت کے طور پہ ذکر کیا۔ غفران ایک الگ نعمت اور سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ایک الگ نعمت، اور درمیان میں واو لے کے آئے۔ جبکہ سورۃ اعراف میں نغفر لکم خطیئاتکم سنزید المحسنین، یہاں پہ واو نہیں آئی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ اس ساری کی ساری اس نعمت کو ایک ہی نعمت بنانا ہے، الگ الگ ذکر کرنا مقصد نہیں ہے۔ بعض ذرا امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی کہ قرآن مجید میں کوئی آیت بھی بلا وجہ یا کوئی حرف بھی بلا وجہ نہیں لایا گیا، ہر لفظ کے پیچھے ایک نہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اپنی اس آیت کی طرف جس میں ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے انہیں کہا جاؤ داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ یہ دور کون سا ہے؟ یوشع علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ان کے بعد یوشع علیہ السلام کی قیادت میں وہ بستی فتح ہوتی ہے۔ اس میں کہا گیا داخل ہو جاؤ، اور داخل ہونے کے بعد جہاں کہیں سے کھاؤ وافر مقدار میں اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے سمجھنے والی کہ اس سجدے سے کیا مراد ہے۔
سجدے سے. کچھ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ دروازہ جو ہے نا وہ اس داخل ہونے والا چھوٹا تھا اور اس میں سے جو ہے نا وہ یعنی داخل ہونا تھا جھک کر، تو اس لیے کہا گیا ادخلوا الباب سجدا. جب دروازہ چھوٹا ہو تو وہ تو انسان خود بخود ہی جھک کر داخل ہوتا ہے، اس میں ضرورت نہیں کہ سجدن کی ذکر کیا جائے. دوسرا یہ کہ سجدہ جو اوریجنل ہے وہ ہے، سجدہ جو ہے وہ اوریجنل جو ہے وہ ہے زمین پہ سر رکھنا. اور جب انسان زمین پہ سر رکھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ حرکت کرنا ممکن نہیں ہے. یعنی سجدے کو اوریجنل حالت میں لینا کہ سجدہ ہونے کی حالت میں تم آگے چل کے داخل ہو جاؤ، یہ بات ممکن نہیں ہے. اس لیے اس سجدن کو مانا احترام اور جھکنے کے معنی میں یعنی عاجزی کے معنی میں لیا جائے گا کہ عاجز ہو کر داخل ہو. کیوں؟ نہ ہی اس کا معنی جو ہے وہ دروازہ چھوٹا تھا یا یہ ہے کہ وہ داخل ہوتے وقت جو ہے وہ الٹا ہو کے داخل ہوئے یا فلاں ہوئے. اصل مقصد یہ ہے کہ دروازے میں داخل ہوتے وقت ان کو عاجزی اور انکساری کے لیے کہا گیا تھا. اگلی بات یہ دیکھیے گا، اگلی بات یہ ہے کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ. حِطَّةٌ کا یہ حِطَّةٌ جو لفظ ہے عربی کا ہے، عربی زبان میں حِطَّةٌ حَتَّ يَحُطُّ حِطَّةً عموماً بولا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سلام علیکم. اب سلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ سلام یا السلام علیکم. یہ جو ہمارا السلام علیکم ہے، یہاں پہ تھوڑا سا میں دیکھ لوں عربی میں، یہ جو السلام علیکم ہے یہ اصل میں السلام علیکم جو ہے یہ اصل میں ہے اسلم علیکا. یہ جو اسلم ہے اس کا آگے ایک مفعول مطلق بولا جاتا ہے اس کو سلامن. یہ جو سلامن ہے، یہ جو سلامن ہے یہ والا سلامن اس کو مین بنایا گیا اور اسلم کو جو ہے وہ کلام کے اندر سے چھپا دیا گیا. اور یہ جو پھر سلامن تھا چونکہ پیچھے والا ورب اس کا ختم ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے جب یہ الف ہو گیا تو یہ مرفوع ہو گیا اور اس کو مزید ہمیشہ کے لیے کرنے کے لیے الف لام لگا دیا، بن گیا تو بن گیا السلام علیکم. وگرنہ یہ اصل میں کیا ہے؟ صرف سلامن. تو جیسے سلامن ہے ایسے ہی حطتن ہے. تو حطتن اصل میں ہے حط عنا خطیتن، یعنی جیسے السلام کا آگے سلامن ہے مفعول مطلق ویسے ہی تھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس قوم کو کہا گیا تھا کہ قولوا حطتن؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ انہیں یہی کہا گیا تھا. یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو زبان تھی وہ عبرانی یا سریانی زبان تھی. عبرانی اور سریانی زبان اور ہے اور عربی زبان اور ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ جب انہیں کہا گیا وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو اسی طرح کا کوئی لفظ ان کی زبان میں تھا. یہ نہیں کہنا کہ حِطَّةٌ سریانی لفظ ہے جو کہ قرآن مجید میں آیا ہوا، نہیں، ان کی زبان کا نہیں آیا ہے. یہ عربی لفظ ہے لیکن یہ عربی لفظ پورا کا پورا اس والے زبان کو ترجمہ کر رہا ہے جو کہ ان کی زبان میں تھا، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے. اب اس عربی زبان کے حطتن کو آپ کہیں کہ یہ والا مفعول مطلق ہے اور وہ انہوں نے کہا تھا، نہیں، یہ والا ان کے اس کلام کا ترجمہ کر رہا ہے جو انہوں نے کلام بولنا تھا. انہوں نے یہ نہیں بولا کہ حطتن عربی میں جیسے ہوتا ہے حط عنا حطتن، یعنی لازمی نہیں کہ انہوں نے یہی بولا، نہیں، انہوں نے ایک اور کلام بولا ہے جو ان کی اپنی زبان میں تھا اور قرآن مجید اس کو عربی زبان میں یہ بتا رہا ہے جو پورا کا پورا اس کا معنی دے رہا ہے. لیکن حطتن بلفظ عین ہی انہوں نے نہیں بولا تھا. قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے، بلسان عربی مبین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان اور بنی اسرائیل کے زبان عربی نہیں تھی. اس لیے قول حطہ جو ہے یہ ان کا وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کر کے بتایا ہے، نہ یہ ہے کہ وہ پوری طرح اس طرح تھے. امید ہے کہ یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ قول حطہ جو ہے یہ
یقیناً عربی زبان میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حط عنا یعنی حط عنا حطتاً، کہ ہم سے جو ہے وہ ہٹا دے، معاف کر دے، اس معنی میں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس قوم نے اس طرح کا لفظ بولا تھا جس کا معنی یہ بنتا ہے۔ آگے فرمایا نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین۔ سورۃ بقرہ میں نے بتا چکا ہوں کہ وسنزید المحسنین میں فرمایا ہم محسنین کو اور زیادہ کریں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہم نے ان کو معاف کیا، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے بڑے نہ گناہ کیے ہوں تو ان کا کیا ہوگا؟ بھائی ان کے تو بڑے گناہ ہیں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی کور کر دیا، یا انہی لوگوں کو بھی کہا، سب کو بھی کہہ دیا کہ جن کے گناہ ہیں ان کو بھی معاف کیے، جن کے اگر کوئی بڑے گناہ اگر کسی کے نہ بھی ہوئے تو وہ محسن ہوا تو ہم اس محسنین کو اور آگے بڑھا دیں گے۔ اس لیے دو باتیں ذکر کی، نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین۔ اب اس کے بعد اگلی آیت پہ آئیں۔ اگلی آیت سورۃ بقرہ کی یہ بتا رہی ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، بس ان ظالموں نے بدل دیا قولا اس بات کو غیر الذی قیل لہم جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی حطہ کو جو عموماً کہا جاتا ہے کہ لفظ حطہ کو انہوں نے بدل دیا حنطۃ فی الشعیر میں۔ حنطۃ فی الشعیر کا کیا معنی ہے کہ وہ جو ہے وہ عموماً جیسے بات مشہور ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حنطۃ فی الشعیر، حنطۃ کی بجائے حنطۃ بول دیا۔ حنطہ کا معنی ہے گندم، کہ ہمیں تو گندم چاہیے، جو چاہیے۔ انہیں کہا گیا تھا حنطۃ گناہ معاف کر دے، اور انہوں نے بول دیا حنطۃ۔ حنطۃ نہیں بولا، وہ بھی عربی کا ہے، وہ بھی عربی کا ہے۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے حطہ کے بجائے حنطۃ بولا تھا، قرآن مجید نے کہا ہے کہ انہوں نے اس بات کو بدل دیا جو انہیں کہی گئی تھی، لہذا یہ کہنا کہ انہوں نے حطۃ کی بجائے حنطۃ بولا تھا یہ والی بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور ان کی زبان عربی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے حطۃ کو جس اور چیز میں بدلا، اس حطۃ کی جگہ پہ جو لفظ تھے ان کو انہوں نے کسی اور چیز میں بدلا، وہ چیز جو ہے وہ قولا غیر الذی قیل لہم، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم۔ اب ذرا یہاں پہ دیکھیے گا، اور اسی جگہ کے اگر میں سورۃ اعراف کی آیت کو بھی ساتھ لے لوں، سورۃ اعراف کی آیت بھی اگر ساتھ لے لے تو اللہ تعالیٰ فرمایا فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجسا من السماء بما کانوا یظلمون۔ اب یہ آیت بھی اگر میں وہاں پہ پیسٹ کر دوں اور اس کے ساتھ دیکھیے گا سورۃ اعراف اور سورۃ بقرہ میں دونوں کا سیاق و سباق کے لحاظ سے آیتیں جو ہے اپنا معنی جو ہے وہ الگ الگ بتاتی ہیں۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 162 میں ہے فبدل الذین ظلموا منہم، سورۃ بقرہ میں ہے فبدل الذین ظلموا اور منہم کا ذکر نہیں ہے، قولا غیر الذی قیل لہم۔ آگے سورۃ بقرہ میں ہے فانزلنا علی الذین ظلموا اور سورۃ اعراف میں ہے فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یفسقون۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ یہاں منہم موجود نہیں ہے سورۃ بقرہ میں، اور سورۃ اعراف میں فبدل الذین ظلموا منہم، منہم کا اضافہ کیوں موجود ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگوں نے بات کو بدلا، سب نے نہیں بدلا۔ فبدل الذین ظلموا منہم، جبکہ وہاں پر تو ڈانٹ چل رہی ہے تو وہاں تو سب کے لیے آنا چاہیے تھا، جبکہ سورۃ بقرہ میں آ گیا ہے فبدل الذین ظلموا قولا، منہم کا اضافہ منہم کے ان میں سے بعض لوگوں نے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ مت سمجھے کہ دونوں واقع میں جو الفاظ استعمال، اصل میں جو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں کہیں پہ کوئی لفظ بلا وجہ نہیں آیا، اور اگر آپ کہہ دیں کہ یہ اگر یہاں پر بھی بقرہ میں بھی منہم لگا دیا جاتا یا وہاں پہ تو ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک حرف اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بنا کے نازل کیا ہے، اس ہر چیز کو جو اپنی اپنی جگہ پہ پرویا ہے اس کو الگ الگ ممکن ہی نہیں کیا جا سکے کہ اس طرح کا معنی لیا جائے۔ اب ذرا یہ دیکھیے گا سورۃ اعراف میں جب کلام شروع ہوتا ہے تو الفاظ ہے سورۃ اعراف میں، نوٹ کرنا یہ
فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، چونکہ کلام شروع ہوا ہے اس واقعے کے اوپر اور وہ کلام شروع ہو رہا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، تو جب اس کا انجام دینا تھا تو لازم تھا اس انجام کو ذکر کیا جائے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، چونکہ کلام پیچھے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ کے بارے میں آ رہا ہے، اور اس قوم موسیٰ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ایک جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ قوم ہے جو ہدایت پہ چلتی ہے، اور کچھ ایسے جو ہدایت پہ نہیں بھی چلتے ہیں، اس لیے جب پیچھے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ کا ذکر ہے تو آگے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا، گویا کہ یہ منہم لازمی ہے لانا چونکہ واقعے کے شروع میں من موجود ہے، جبکہ سورۃ بقرہ میں پیچھے واقعہ جو ہے وہ سارا کا سارا شروع ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، تو کہیں پر بھی من کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہاں پر فبدل الذین ظلموا منہم کی بجائے ڈائریکٹ آ گیا قولا غیر الذی قیل لہم۔ آگے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے نازل کیا ان ظالموں پر، اور سورۃ اعراف میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْسًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور سورۃ بقرہ میں فرمایا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ اکبر۔ اب دو چیزیں، سب سے پہلے تو نزول اور ارسال میں کیا فرق ہے؟ سورۃ بقرہ میں ہے انزلنا اور سورۃ اعراف میں ہے ارسلنا۔ نزول اور ارسال میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جو چیز نازل ہونا شروع ہوتی ہے نا، تو جیسے نازل ہونا شروع ہو گئی یہ اس کا نزول ابتدا ہو گئی ہے، لیکن اس نازل ہونے کے بعد وہ چیز اپنے انجام تک پہنچی ہے نہیں پہنچی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں اس ابتدائی نزول کا ذکر ہے۔ جب بھیجنا ہو جائے تو اس کا مطلب ہماری طرف سے وہ چیز بھیجی جا چکی ہے، اتر چکی ہے، اور چیز جب اپنے انجام تک پہنچ جائے تو اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے تو وہ بھیجا جانا ہے، وہ ارسال ہے۔ انزلہ اور ارسلہ میں انزلہ کا معنی انزلہ کا معنی شروع کیا اس کو، اور ارسلہ کا معنی اس میں وہ پورا ہوا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ سورۃ بقرہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یعنی عذاب تم پہ نازل کرنا شروع کیا، گویا کہ یہ مفہوم ہے کیونکہ یہاں نعمتوں کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر نہیں ہے، تو عذاب کو ایسے الفاظ میں ذکر کیا گیا جو کہ کم سے کم لفظ ہو، اور سورۃ اعراف میں اسی عذاب کا چونکہ پورا ہوا ان پر آسمان سے رزق، تو اس کے لیے جو ہے ارسلہ کا لفظ بول دیا گیا، ارسلہ، کیونکہ یوں سمجھیں کہ ہم نے اس عذاب کو تمہارے اوپر بھیج کے پورا کر دیا۔ یہاں پر سورۃ بقرہ میں ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور سورۃ اعراف میں ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اب ذرا دیکھیے گا ظلم میں اور فسوق میں کیا مطلب ہے۔ ظلم میں ایک ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فسق۔ فسق جو ہے وہ بڑا گناہ اس سے مراد ہے، اور ظلم جو ہے یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب نعمتیں ذکر کرنا چاہتا ہے تو ان کی بڑی چیز کو ذکر کر کے ان کے اوپر نعمت بڑی ہوئی۔ تم تھے تو فاسق، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنی رحمتیں نازل کی، اور سورۃ اعراف میں تم ظالم تھے، ظالم میں بڑا ظالم چھوٹا ظالم وہ ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ اس ظلم، دیکھیں فسق کے اندر ظلم نہیں آتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھے کہ یہ ظلم عظیم ہے، یہ ظلم عظیم بڑا ظلم ہے، لیکن جو ظلم ہے اس میں چھوٹا ظلم بھی آ سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الظلم ظلمات یوم القیامہ، آج کل کا یہ ایک چھوٹا سا ظلم بھی قیامت والے دن بڑا سے بڑا جو ہے وہ ظلم بن جائے گا۔ تو یہ لفظ سورۃ اعراف کے اندر ان کے سارے گناہوں کو کور کر رہا ہے
کہ تم نے بما کانوا یظلمون، جو تم چھوٹے گناہ کرتے تھے، جو بڑے گناہ کرتے تھے، ان تمام کو کور کرنے کے لیے ظالم کا بولا گیا۔ اور سورۃ بقرہ کے اندر وہ ایک گناہ جو انہوں نے بستی میں داخل ہونے وقت قول حنطہ اور سجدن کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے فاسق بنے، اس کا ذکر کیا، اور یہاں پہ ظلم کا ذکر کر کے ان کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو شامل کیا، بما کانوا یظلمون۔ تو یہ دو آیتوں میں اگرچہ واقعہ ایک ہے، آیتیں قرآن مجید میں دو الگ الگ ہیں، اور دونوں آیتوں کا جو سیاق ہے وہ الگ الگ ہے، اس لیے ان دو آیتوں کو ایک ساتھ ملا کے سمجھایا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں، یہ آیتیں جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59، اور آگے جو ہے اس کے آگے جو ہے سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں چلتے ہیں جہاں پہنچے ہوئے 60 نمبر میں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اب یہاں پر بھی اس آیت کو بھی اگر آپ مقابلہ کر لیں، کیونکہ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں بھی آیا ہے، وہاں پر پہلے اس آیت کو یہاں سے ترجمہ کر لیں اور یاد کرو کس نعمت اس وقت کو، اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا تھا اپنی قوم کے لیے۔ یہاں پر لفظ قوم بولا گیا ہے اپنی قوم کے لیے، اور یہ قوم لفظ ایسا ہے کہ جس میں کل اناسن سارے کے سارے شامل ہو گئے، یعنی اس قوم کے اندر جتنے بھی آگے ذیلی اقوام تھیں وہ ساری کی ساری اس قوم میں آ جاتی ہے۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا، فَقُلْنَا، ہم نے کہا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک عظمت دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَإِذْ ظَلَلْنَا ثُمَّ بَعَثْنَا، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو اپنی طرف ذکر کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا پہلے ذکر کیا، اور پھر آگے والی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا وَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ إِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ہم نے کہا پتھر پہ لاٹھی مارو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو سورۃ بقرہ کی اس آیت میں ان کو بھی اہمیت دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے لیے پانی مانگا، دعا کی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنی اس عصا کو، اپنی اس لاٹھی کو پتھر پہ مارو، فانفجرت منہ 12 عینا، پھوٹ پڑے اس میں سے، اس پتھر میں سے 12 چشمے۔ فانفجرت، انفجار کا لفظ آیا ہے، اور سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ فَانبَجَسَتْ اور فَانْفَجَرَتْ میں فرق کیا ہے؟ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عینا، اور یہاں پہ فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عینا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ نے کہا اس لاٹھی کو پتھر پہ مارے تو اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے، اور یہاں پر بھی فرمایا فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عینا، اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ تو فاجرہ اور باجاسا یہ دو لفظ ہیں، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے فاجرہ، فا جیم را، اور دوسرا ہے باجاسا اور فاجرہ۔ ان دو لفظوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے اس روٹ ورڈ میں؟ فاجرہ کب بولا جاتا ہے اور باجاسا کب بولا جاتا ہے؟ یاد رکھ لیں، شروع میں جب چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا نکلنا اور کسی چیز کا لیک ہو جانا پانی کا، وہ عربی میں ہے بجس، باجاسا، کسی چیز کا نکلنا۔ اور جب وہ پانی یا کوئی چیز اچھل کے یک دم اس کے
جس کو ہم کہتے ہیں نا پھوارے پھوٹ پڑے یا پھٹ جائے، تو تب ہوتا ہے فجر، انفجار اور انبجاس وہ ہے کہ اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ اب سورۃ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ نعمتیں ذکر کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ پتھر پہ جب لاٹھی ماری ہوگی تو شروع میں تھوڑا سا پانی نکلا ہوگا، پانی نکلنے کے بعد جیسے پانی شروع ہوگا تو وہ پھر زیادہ تیزی سے بہنے لگ گیا، تاکہ سارے کے سارے قبیلے جو ہیں وہ اپنے اپنے چشمے سے کبھی جو ہے رش نہ لگے یا پانی سارے کے سارے حاصل کر سکیں۔ تو قرآن مجید نے سورۃ بقرہ میں وہ آخری والے پوائنٹ کو ذکر کیا کہ پانی جب پھٹنا شروع ہو گیا، اور سورۃ اعراف میں وہ سیاق نعمت کا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اصل عذاب یا ان کی کوتاہیاں بیان کر رہا ہے، اس لیے فجر کی بجائے بجسا کا لفظ بول دیا کہ پانی اس سے بہہ پڑا تھا، یا پانی ان 12 چشمے بہہ پڑے تھے۔ اب ہمارے اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ فجرہ یا بجسا کو الگ الگ کر سکیں۔ ہم حالت بتا سکتے ہیں کہ فجرہ وہ والی حالت ہے جب زور سے پانی نکلے، اور بجسا وہ والی حالت ہے جب تھوڑا تھوڑا پانی رسنا شروع ہو جائے، تو اس کے اوپر بھی بجسا جو ہے وہ بولا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو اس پتھر پہ مارو، اور جب مارا تو اس میں سے جو 12 چشمے فل زیادہ سے زیادہ پھوٹ پڑے۔ کیوں میں نے مانا کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ سورۃ اعراف میں فن بجست منہ 12 عینا، یہ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ وہاں پر تھوڑا پانی نکلنے کا ذکر ہے، اور یہاں پر ہمیں ترجمہ کرنے میں زیادہ معنی کرنا اس لفظ فجرہ اور بجسا میں فرق ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک جماعت نے، تمام لوگوں نے اپنے اپنے چشمے کو، اپنے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تھوڑے نہیں تھے، بہت زیادہ لوگ تھے۔ اور 12 چشمے جو ہے وہ اس لیے بنائے گئے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام، یعنی سورۃ اعراف میں بتایا گیا اس کی وجہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان کو 12 گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ 12 گروہ، 12 قبیلے جب الگ الگ بنائے گئے تھے، یہ والی بات جو ہے وہ یہاں پر ذکر سورۃ بقرہ میں ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے 12 گروہوں کا بنایا جانا یہ کوئی نعمت نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ترتیب لگائی۔ یہاں پر سورۃ بقرہ میں چونکہ نعمت کا ذکر کرنا مقصد ہے، اس لیے 12 اسباطن کا الگ الگ ذکر نہیں کیا، یہاں پر پانی کا ذکر صرف کرنا مقصد ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے یہ چیز ذکر نہیں آئی ہے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اچھا اب ذرا یہ دیکھیے گا، سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، جبکہ سورۃ اعراف میں یہ نہیں کہا، ہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس میں وہ اور الگ سے فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، وہاں الگ ایک بات شروع ہوتی ہے اور وہ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وہاں پر فرمایا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ لیکن سورۃ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 12 چشمے ہوئے، اور 12 چشمے کے بعد بتایا گیا کہ کھاؤ اور پیو۔ اچھا کھانے کی چشمے میں سے کوئی چیز کھائی جاتی ہے؟ پانی پیا جاتا ہے یا کھایا جاتا ہے؟ تو کھانے کا کیا ذکر ہے؟ ہاں سورۃ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، تو یہاں پر تو چشمے پھوٹے ہیں، وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ آنا چاہیے تھا۔ شرب کا، کلو کا اس لیے ذکر ہوا کہ پیچھے کی آیات میں من اور سلوہ ذکر ہو چکا ہے۔ پیچھے والی آیات میں جیسے ہم پیچھے آیات اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جب یہ واقعہ شروع ہوا ہے تو اس سے پیچھے والی آیت ہے، فرمایا 57 میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وہاں پر کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ذکر دوبارہ ہو رہا ہے اس مشربہم میں،
اس پیچھے والے اس کلو کی تاکید میں، وگرنہ اس چشمے کے لیے صرف اور صرف پینا ہوتا ہے، کھانا نہیں ہوتا ہے۔ ولا تا، لیکن آگے چونکہ من رزق اللہ آ رہا ہے، یہاں پہ اس کو اور اوپن کیا گیا۔ پیچھے جو ہے طیبات ہے، کلو من طیبات ما رزقناکم، اور یہاں پر چونکہ صرف نعمت گنوانا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نعمت طیبات ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو عموم زیادہ کرنا چاہتا ہے، اس کو پھیلانا زیادہ چاہتا ہے، تو فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پہ فساد کرنے والے مت بنو، زمین پہ فساد مچانے والے مت بنو، ولا تعثوا، اور مت پھرو زمین میں اس حال میں کہ فساد کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ نے جو احکامات دی ہیں اپنے نبی میں ان میں جو ہے وہ تبدیلی کر رہے ہو، جیسے کہ بنی اسرائیل کرتے تھے۔ یاد رکھ لیں قرآن مجید کے 2 جگہوں پہ بیان کیا ہوا ایک واقعہ، 3 جگہوں پہ بیان کیا ہوا ایک واقعہ، 4 جگہوں پہ بیان کیا ہوا ایک واقعہ، سب جگہوں پہ سیم نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں فرق ہوتا ہے، وہاں کے بیان میں کچھ اور ہوتا ہے، وہاں کے بیان میں کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ بیان اس صورت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا واقعہ ایک اور چیز مقصد کے لیے ہے، یہی واقعہ سورۃ اعراف میں بیان کیا گیا اور مقصد میں ہے، یہی واقعہ سورۃ قصص میں بیان کیا گیا ایک اور یعنی ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں، وہاں پر جو واقعہ بیان کیا گیا وہ اس سے کوئی اور انداز مقصود ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیں کہ تمام واقعات قرآن مجید کے ایسے نہیں ہیں کہ ان واقعات کو سمجھا جائے کہ بڑے سیم واقعات ہوئے ہیں، نہیں، قرآن مجید جہاں واقعات کو بیان کرتا ہے وہاں قرآن مجید کی آیات کے الفاظ، وہ حروف، وہ بنا جس پہ بنایا گیا ہے وہ بہت بڑا معنی رکھتے ہیں، اور یہی قرآن مجید کی بلاغت ہے، فصاحت ہے کہ اس طرح کا کلام کوئی آج تک بنا نہیں سکا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تھوڑا پڑھ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک راستے پہ چل پڑے ہیں، ایک امید لگا کے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس طرح کر کے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس امید کے ساتھ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن اللہ تعالی ہمیں منزل مقصود تک بھی پہنچائے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔